السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا موضوع ہے اسلامی آئین کی بنیادی شقیں، اس کا چوتھا اور آخری حصہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کے اس حصے میں وہ ڈسکس کریں گے شہری حقوق، اور شہری حقوق جو ہے اس کے تحت شہری حکومت، واجبات حکومت، اقلیتوں کے حقوق، بین الاقوامی معاہدے اور باقی چیزیں۔ اس کے اوپر تفصیل سے وہ گفتگو فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں۔ تو آئیے استاد محترم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اسلامی آئین کی بنیادی شقیں، اس کا آج چوتھا حصہ ہے۔ تو اس چوتھے حصے میں ہم ذکر کریں گے شہری حقوق کا، حکومت کے واجبات کا، اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیشن، یعنی جن کو مائنورٹیز کہا جاتا ہے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں آج کے حصے میں، جو یہ 5واں نمبر ہے، شہری حقوق کا۔ تو شہری حقوق کے سلسلے میں ہر فرد مملکت عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسلامی آئین میں ملک کے ہر صوبے کے لیے ترقی کے مواقع مساوی ہوں گے۔ رنگ، نسل، لسانی اور صوبائی تعصب کی مطلقاً گنجائش نہیں ہوگی۔ ہر فرد مساوی طور پر عزت نفس کا مستحق ہوگا، کیونکہ ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ، 17/70۔ اب اس میں ذکر ہوتا ہے ضروریات زندگی کا۔ تو اس ضمن میں ارشاد ہوا ہے، اِنَّا لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیہَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّکَ لَا تَظْمَأُ فِیہَا وَلَا تَضْحَىٰ، 20/118 اور 119۔ اے نو انسانی، جنت یعنی اسلامی مملکت میں تیرا حق ہے کہ نہ تو اس میں بھوکا رہے گا، نہ ننگا، نہ پیاسا یعنی بے علاج نہیں رہے گا، نہ دھوپ میں جلے گا یعنی بے مکان بھی نہیں ہوگا۔ پس اسلامی حکومت ہر فرد مملکت کی بنیادی ضروریات، زندگی، خوراک، لباس، علاج اور مکان کی ذمہ دار ہوگی۔ عوام کی علمی یا صنعتی قابلیت کے مطابق ہر کسی کے لیے روزگار مہیا کرے گی۔ بیماروں کو مفت علاج میسر کرنا اس کا فرض ہوگا۔ اس میں ضرورت ہوتی حادثات کا علاج بطریق احسان۔ تو ارشاد الہی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔
16/90۔ کاروبار کرنے والوں کو کاروباری سہولتیں مہیا کرنا، ہر محنت کش کو اس کی پوری اجرت ادا کرنا، تو یہ ہوا عدل۔ لیکن اگر کسی خاندان کے کمانے والے فرد کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ کمانے کے قابل نہ رہے، تو اس خاندان کے اس عبوری دور کے لیے کہ جب تک وہ فرد کمانے کے قابل نہ ہو جائے، گزارا الاؤنس مقرر کرنا احسان ہے۔ یہ بھی اسلامی حکومت کا لازمی اور دائمی فرض ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دور میں جو یورپ ہے اس نے اس طرح کے اصول جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو وہاں جرمنی میں ایک ہوتا تھا کرنکن کاسے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کے ذمہ ہوتا تھا کہ اس کا سارا خرچ جو ہے نا وہ ادا کرتا تھا۔ تو باقی یورپین ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب ذکر ہوتا ہے تعلیم، تو تعلیم جو ہے یہ مفت ہوگی۔ فریضہ تعلیم انبیاء سلام علیہ کی پاکیزہ سنت ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ، 62/2۔ رسول عربی لوگوں کو پر حکمت کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور اجرت نہیں لیتے۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر، 38/86۔ بس اسلامی حکومت میں تعلیم جو ہے وہ مفت ہوگی۔ اب آتا ہے ذکر مذہبی آزادی کا۔ اسلامی حکومت میں ہر فرد معاشرہ کو مذہبی آزادی ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، 2/256۔ لیکن دین اسلام میں مذہبی فرقوں کی اجازت نہیں ہے۔ 7/159 یعنی 7/159 اور 30/31-32۔ مگر قرآنی ریاست میں غیر مذہب والوں کا مذہب، عبادت گاہیں، مال، جان، عزت، عصمت، ہر چیز 100% محفوظ ہوگی۔ بس اسلامی آئین کی 5ویں شق بعنوان شہری بنیادی حقوق یہ ہوگی۔ اس کا یہ جز اسلامی حکومت یعنی پاکستان کے تمام حصوں میں رنگ، نسل، لسانی اور صوبائی تعصبات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہر فرد ملت بلا تمیز مذہب و ملت عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ملک کے تمام حصوں کو ترقی کے مساوی مواقع مہیا کیے جائیں گے، بلکہ پسماندہ علاقوں کو برابر کی سطح پر لانا سر فہرست ہوگا۔ اس کا بی حصہ ہر فرد و بشر کی بنیادی ضروریات زندگی، خوراک، لباس، علاج اور مکان حکومت کا ذمہ ہوگا۔ اس کا سی جز حادثات کا علاج بطریق احسان کیا جائے گا۔ اگر کسی خاندان کے کمانے والے فرد کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ کمانے کے قابل نہ رہے، تو دوبارہ تندرست و توانا ہونے تک عبوری دور کے لیے بلا تمیز مذہب و ملت اس خاندان کے لیے معقول گزارا الاؤنس مقرر کرنا حکومت کا فرض ہوگا۔ اس کا ڈی جز بچوں کی تعلیم مفت ہوگی، علاج اور انصاف مفت میسر آئے گا۔ اس کا ای پارٹ ہر مذہب کے پیروکاروں کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ ان کی عبادت گاہیں، جانیں،
مال اور عزت سب محفوظ ہوں گے، لیکن مسلمانوں میں داخلی فرقہ بندی اور سیاسی دھڑا بندی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اسلامی آئین کی بنیادی شقوں کے سلسلے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ حکومت کے واجبات ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں ملک کی ہر قسم کی پیداوار پر حق تصرف، انفال، غنیمت، فے جس کو مال فے کہتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات حکومت کے واجبات ہیں۔ چونکہ عوام کی ضروریات زندگی حکومت کے ذمہ ہیں، اس لیے ملک کی ہر قسم کی پیداوار پر وقتی حالات کے مطابق اسلامی حکومت کو حق تصرف حاصل ہے۔ اب اس میں ذکر ہوتا ہے انفال کا۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے سرپلس چیزیں جو ہے، اور اس میں ہے معدنیات، مائننگ جس کو کہتے ہیں، دفینے، دریا، پہاڑ، جنگلات اور دیگر قدرتی وسائل جیسے دھوپ ہے جس سے سولر بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو وسائل ہیں اس میں اور بھی ہے، ہوا بھی اب تو آ گئی ہے کہ ہوا سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو قدرتی وسائل ہیں یہ پورے طور پر حکومت کی ملکیت ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ 8/1۔ اب ذکر ہوتا ہے مال غنیمت کا۔ دشمن اگر حملہ آور ہو اور اسلامی لشکر سے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کرے تو مال غنیمت وہی ہوگا جو وہ چھوڑ جائے، یا ان بستیوں کا مال جنہیں وہ خود خالی کر کے بھاگ جائیں۔ اس کے علاوہ جنگی قیدی مال غنیمت نہیں ہوں گے۔ انہیں زر فدیہ لے کر یا احسان کر کے ہر حال میں آزادی دینا ہوگی یا آزاد ہی کرنا ہوگا۔ 47/4۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اب ذکر ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن مجید نے جہاں عوام کے بنیادی حقوق، خوراک، لباس، علاج، مکان، تعلیم، انصاف وغیرہ کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر رکھی ہے، وہاں عوام پر بھی زکوٰۃ اور صدقات حکومت کے واجبات مقرر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو مشرکین کی فہرست میں شمار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 41/6-7۔ افسوس ہے ان مشرکوں پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ روزے جزا کے منکر ہیں، لہذا اسلامی حکومت کے مسلم باشندوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہوگی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی مقدار آمدنی کا 10واں حصہ ثابت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ 9/111۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت یعنی قرآنی ہموار معاشرہ بیلنس سوسائٹی کے بدلے ان کے سارے مال اور ساری جانیں خرید لی ہیں۔ اس سودے کی خبر دینے کے بعد مال کی ادائیگی کے سلسلے میں فرمایا ہم تم سے سارا مال نہیں مانگتے، مبادہ تم بخل کرو۔ تو یہ ہے 47/13
36 to 37۔ تم میں سے جو شخص 10واں حصہ ادا کرے گا اس کی پوری ادائیگی شمار ہوگی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 6/160۔ فلہذا آمدنی کا 10واں حصہ ہر شخص کے حالات کے مطابق ماہانہ، سہ ماہی، شش ماہی یا سالانہ وصول کیا جائے گا۔ غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، ان کے ذمہ جزیہ کی ادائیگی فرض ہوگی، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو یہ 9/19 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب آتا ہے صدقات۔ عبوری حالات میں اگر زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ معاشرہ کے بھوکوں، ننگوں، محرومین ربوبیت کا مسئلہ حل نہ ہو، اگر دشمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی وصول کیے جائیں گے۔ قرآنی ریاست کے صدر اول جناب محمد رسول اللہ سلام علیہ کو حکم ہوتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، 9/103۔ اے نبی، آپ مالداروں کے مالوں سے بحیثیت صدر مملکت صدقات وصول کیا کریں، اور صدقات کے مال کے ساتھ معاشرہ کے بدحالوں کو بھوک ننگ سے پاک کیا کریں۔ جس طرح زکوٰۃ ہر حال میں فرض ہے اور حکماً وصول کی جائے گی، اسی طرح اگر معاشرے کے عوام بیچارے حقوق ربوبیت سے محروم ہو اور زکوٰۃ ناکافی ہو جائے تو صدقات بھی حکماً وصول کیے جائیں گے۔ بس اسلامی آئین کی چھٹی شق یہ ہوگی، نمبر اے، حکومت کو حالات کے مطابق ملک کی ہر قسم کی زرعی صنعتی پیداوار پر حق کے تصرف حاصل ہوگا۔ بی پارٹ اس کا، مائننگ یعنی معدنیات، دفینے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جنگلات، دریا، پہاڑ، دھوپ، دیگر قدرتی وسائل، پانی، حکومت کی ملکیت ہوں گے۔ سی پارٹ، مال غنیمت میں حکومت کا 5واں حصہ ہوگا۔ اسلامی ڈی پارٹ اس کا، اسلامی حکومت مومنوں کی آمدنی کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ وصول کرے گی۔ ای پارٹ اس کا، عبوری حالات کے مطابق کہ اگر عوام کی ضروریات زندگی کا مسئلہ زکوٰۃ اور دیگر قومی وسائل کے ساتھ حل نہ ہوتا ہو یا دشمن سے جنگ چھڑ جائے تو مومنوں کے مال سے صدقات بھی حکماً وصول کیے جائیں گے۔ اب اس کا آخری جز جو ہے وہ ہے کہ غیر مسلموں سے جزیہ جو ہے وہ وصول کیا جائے گا، جس کی مقدار مجلس شورا یعنی مدبرہ حالات کے مطابق مقرر کرے گی۔ اب اس پہ نوٹ یہ ہے کہ قرآنی عبوری معاشرہ جس میں ایک طرف عوام کے ذمہ زکوٰۃ صدقات ہیں، دوسری طرف حکومت کے ذمہ عوام کے روٹی، کپڑا، علاج، مکان، تعلیم اور انصاف کی ذمہ داری ہے، اس طرح اسلامی حکومت میں چونکہ کوئی بھوکا، ننگا، بے علاج اور بے مکان ہوتا ہی نہیں، اس لیے اس میں کوئی گداگر پایا جاتا ہے نہ کرایہ دار۔ جب کرایہ دار کوئی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ایک سے زائد مکان کا مالک بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ہوگا زمین کا کہ ہر کاشتکار کو کاشت کے لیے اپنی زمین
میسر ہوگی۔ اس طرح کیونکہ کوئی کسی کا مزارع ہوگا ہی نہیں، اس لیے مزاروں سے کاشت کرانے کے لیے کسی کے پاس فاضلہ زمین بھی ہرگز نہیں ہوگی۔ نیز ملکی اور قومی وسائل پر بھی حکومت کا تسلط ہوگا۔ ملیں کارخانے حکومت کی تحویل میں ہوں گے۔ کوئی فرد واحد ہزاروں مزدوروں کی محنت کے ماحصل کا مالک قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو بالفاظ دیگر اسلامی حکومت میں استحصال کا 100% خاتمہ کر دیا جائے گا۔ قرآنی معاشرے کی آخری منزل۔ لیکن قرآن کریم پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر بیان کی گئی وضاحت صورتیں قرآنی حکومت کی آخری منزل نہیں بلکہ آخری منزل یہ ہے کہ ضروریات زندگی سے زائد کسی کے پاس کچھ موجود نہ ہو۔ ارشاد باری ہے یسألونک کا ماذا ینفقون قل العفو 2:219۔ رسول لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کتنا مال خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے گا کہ ضروریات زندگی سے زائد سب کچھ دے دینا ہوگا۔ یہ ہے قرآنی معاشرے کی آخری منزل۔ یہاں ضروریات زندگی سب کو میسر آتی ہیں اور ذاتی املاک کا تصور اٹھ جانے کی بدولت جملہ جرائم، چوری، ڈکیتی، جیب تراشی، چور بازاری، رشوت، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور سمگل کے علاوہ قتل و غارت گری تک خود بخود یہ ختم ہو جائے گی۔ 7واں حصہ جو ہے اسلامی آئین کی بنیادی سکھوں کا، وہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیشن، یعنی پوزیشن آف مائنورٹیز۔ اس میں احترام آدمیت۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم نہ حقیر و ذلیل متصور ہوں گے، نہ ان کے بنیادی حقوق میں کوئی کمی کی جائے گی، لیکن انہیں کلیدی اسامیاں نہیں دی جائیں گی۔ یہ قرآن کریم کا ہے کہ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون 9/29۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی حکومتوں نے جب بھی اس قرآن حکم کی مخالفت کر کے غیر مسلموں کو کلیدی اسامیوں پر فائز کیا تو وہ کس طرح نہ صرف یہ کہ سازشوں کے جال میں بچھائے جاتے رہے بلکہ حکومتوں کے تختے بھی الٹ کر رکھ دیے گئے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری۔ کوئی غیر مسلم فرد یا قوم اگر اسلامی حکومت میں پناہ گزین کی حیثیت سے آباد ہونا چاہے تو اسلامی حکومت سے پناہ دی جائے گی اسے۔ تو پھر اگر وہ کسی ایسی حکومت میں جانا چاہے جہاں اس کے جان و مال محفوظ رہ سکیں تو اسے وہ جائے، تو اس تک پہنچانا اسلامی حکومت کا فرض ہے، کیونکہ اِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ 9/6۔ اے رسول اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو دے دیجئے گا تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اگر وہ رہنا نہ چاہے تو آپ کا فرض ہے کہ اسے اس کے مقام امن تک پہنچانے کے انتظامات مکمل کریں۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق قادیانی لاہوری غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کے بھی جملہ شہری حقوق محفوظ ہیں۔ پس اسلامی آئین کی 7ویں شق جو ہے اس کو اگر ایک نظر دیکھا جائے تو وہ ہوگا، اس کا اے پارٹ ہوگا، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے دوش بدوش شرعی حقوق حاصل ہوں گے، ان کے مال و جان، عزت، عصمت، معاہد سب کچھ محفوظ ہوگا۔ صرف حفاظت خود اختیاری کے طور پر انہیں کلیدی اسامیاں
سپرد نہیں کی جائیں گی۔ اس کا بی پارٹ، اگر کوئی غیر مسلم مظلوم فرد یا فرد اسلامی حکومت سے پناہ مانگے تو پناہ دی جائے گی تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، لیکن زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ جانا چاہے تو محفوظ مقام پر پہنچانا ہوگا۔ مظلوموں کی مدد کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اب 8واں اسلامی آئین کی بنیادی شقوں کا وہ ہے خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی میں یہ ہے کہ سب کے ساتھ عدل۔ قرآن کریم نے اسلامی آئین کی خارجہ پالیسی بھی عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کی ہے۔ تو ان اللہ یامر بالعدل 16/90۔ لہذا اسلامی حکومت کو ہر دوسری حکومت سے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، عادلانہ سلوک کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ دشمن قوم کے ساتھ بھی غیر عادلانہ برتاؤ سے روک دیا گیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس چیز کا مجرم نہ بنا دے کہ ان سے عدل نہ کرو۔ ہر حال میں عدل کرتے رہنا، عدل کرنا ہی تقوی شاری کے قریب ہے۔ پھر یہ ہے رسپیکٹ آف ایگریمنٹ، معاہدوں کا احترام۔ تو رسپیکٹ آف ایگریمنٹ، معاہدوں کا احترام۔ اسلامی حکومت دوسری حکومتوں سے کیے گئے معاہدات کا پورا احترام کرے گی۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود 5/1۔ ایمان والو، وعدے وفا کرتے رہنا، لیکن اگر فریق ثانی عہد شکنی کرے تو اسلامی حکومت بھی اس کے جواب میں اس کا عہد واپس لوٹا کر مساوی ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں حکم ہوتا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ 8 اور 58۔ ایمان والو، اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوا عہد اسے واپس لوٹا کر برابر ہو جایا کرو۔ تو اب ہے میوچل کوآپریشن، باہمی تعاون۔ اسلامی حکومت عالمگیر ترقی، نوع انسانی کی فلاح و بہبود اور عالمی قیام امن کے لیے دوسری حکومتوں کے ساتھ پورا تعاون کرے گی، اور اس کے برعکس امن عالم کے منافی امور اور تخریبی کاموں میں عدم تعاون کے اصولوں پر کاربند ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ریپیٹ کرتا ہوں میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 5/2۔ ایمان والو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے رہو، اور تم عدوان یعنی ظلم اور شرکشی میں ہرگز تعاون نہ کرنا۔ بس اسلامی آئین کی 8ویں شق یہ ہے، اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی عدل کی بنیادوں پر قائم ہوگی، سب حکومتوں کے ساتھ عادلانہ اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گی، حتیٰ کہ دشمن اقوام کے مقابلے پر بھی غیر عادلانہ پالیسی اختیار نہیں کرے گی۔ بی، دوسری حکومتوں کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ معاہدات کا پورا احترام ملحوظ خاطر رکھے گی، لیکن جو قوم عہد شکنی کرے گی تو اسلامی حکومت اس کا عہد اسے واپس لوٹا کر اس عہد سے آزاد ہو کر برابر ہو جائے گی۔
ہمیشہ آزاد اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کی تعمیل رہے گی، اس پر عمل کرتی رہے گی۔ سی پارٹ، اسلامی حکومت عالمگیر ترقی، نو انسانی کی فلاح و بہبود اور عالمی امن کے قیام میں دوسری حکومتوں کے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن جبر و ظلم، غصب و نہب اور فتنہ و فساد میں کسی قوم کی معاون نہیں ہوگی۔ تو آخری التماس، ارشاد باری ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ 3/85۔ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور ضابطہ حیات لایا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کجی موجود نہیں۔ یہ ضابطہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن حکیم میں موجود و محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ کسی ازم کا پیوند لگانے کی ضرورت نہیں، نہ یہ سوشلزم کا محتاج ہے نہ کمیونزم کا۔ ہر دور کے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کے مطابق دنیا کی مختلف اقوام کو خلافت عرضی کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں، لیکن اکثر قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عوام کے حقوق ربویت پر ڈاکہ زنی اپنے شعار بنائے رکھا۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے سابق سرکش قوموں کا ذکر کرنے کے بعد انہیں بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ان قوموں کے بعد ہم نے زمین کی خلافت تمہارے سپرد کی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم عمل کیسے بجا لاتے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون 10/14۔ کیا تم عوام کو خوراک، لباس، مکان، علاج، تعلیم اور انصاف کا پیدائشی حق دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ کیا تم عوام کے لیے مکان بناتے ہو یا امراء وزراء کے لیے کوٹھیوں کی تعمیر اور جائیدادیں سمیٹنے کے مواقع مہیا کرتے ہو؟ کیا تم عوام کے بیماروں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بچاتے ہو یا امراء و وزراء کے لیے امریکہ و برطانیہ میں علاج کی سہولتیں عام کرتے ہو؟ کیا تم عوام کو خالص گھی اور خالص آٹا مہیا کرتے ہو یا امراء کی کوٹھیوں میں فائن آٹا کی بوریاں اور دیسی گھی کے ٹین پہنچانا اپنا شعار سمجھتے ہو؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اپنا وعدہ یاد رکھو۔ نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام، اسلامی محمدی مساوات قائم کرنے میں دیر نہ کرو، اس میں عوام کی اور آپ کی دونوں کی بھلائی ہے۔ یہی وہ اقدام ہے جس سے ملک میں ہمیشہ امن قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وہ آئین جو باری تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے اسے اسلامی آئین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں فساد کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اسلام کا معنی ہے امن و سلامتی، صلح و آشتی ہے۔ اسلامی آئین کی عملی پہچان یہ ہے کہ جہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا وہاں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کا دور ہوگا، ہر طرف سلامن سلامن کی گونج اٹھ رہی ہوگی۔ اس کے برعکس جہاں امن و سلامتی کا تسلط نہیں ہوگا بلکہ ہر طرف رشوت، ملاوٹ، بلیک، چور بازاری، چوری، جیب تراشی، دھوکے اور فریب کا ابلیسی رقص جاری ہو، اگرچہ اس نظام پر اسلامی حکومت یا اسلامی نظام کی چھاپ لگی ہوئی ہو، اسے اسلامی نظام کے نام سے منسوب کرنا مطلقاً غلط ہے۔ اسلامی آئین، اسلامی نظام اس اللہ کا نازل کرتا ہے جس نے
اعلان عام کر رکھا ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھا سامعین کرام جو اسلامی آئین کی بنیادی شقیں ہیں، یہ اس کا آخری حصہ تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی روشنی میں جو یہ شقیں پیش کی گئی ہیں، سامعین کرام اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آئندہ میں کوئی نیا موضوع لے کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اسلامی آئین کی شقیں اس کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔